کیا ہوا، تھک گئے ہو؟ مشکل لگ رہا ہے حالات کو تسلیم کرنا؟ نہیں ہو رہا ہے مزید صبر؟ زندگی جینا بے معنی سی لگنے لگی ہے، لگتا ہے اب کچھ صحیح نہیں ہوگا؟ سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا محسوس کرتے ہو خود کو؟ لگتا ہے نا کوئی تمہارا نہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں، سب بدل جاتے ہیں نا؟ تو سنو، اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو یقین رکھو کیونکہ اس کی ہر بات میں حکمت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی، اتنی کہ ہماری برداشت بھی باہر ہے، جبکہ ابھی تو ہماری برداشت ہے، جبھی تو ہم گزر جاتے ہیں نا ان تکلیف سے بھی، کیونکہ وہ وقت بھی گزر جاتا ہے جس کا گزرنا ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، وہ زخم بھی بھر جاتا ہے جو ہمیں لگتا ہے ساری زندگی رہے گا۔ پتہ ہے جو انسان اللہ کی محبت کو جان لینا، وہ لوگ اس کی مسرتوں کو بھی سمجھ جایا کرتے ہیں، اس کے کیے گئے ہر فیصلے کے پیچھے اللہ کی حکمت تلاش کرتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، اس سے شکوہ نہیں کیا کرتے، اور ایسے لوگ کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ اللہ کا ساتھ اور اللہ کی محبت انہیں ہر وقت سے لڑنا سکھا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، ہمیں لگتا ہے ہماری مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جانتے ہو اللہ مشکل میں ڈالنے سے پہلے اس سے نکالنے کا راستہ بھی بناتا ہے۔ تو یقین رکھو تم اکیلے نہیں، تمہارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ جب تم اس سے پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سنتا ہے اور بخوبی اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ جو تمہیں بھی چاہیے اسے پکارتے رہو، کیونکہ اس کے یہاں کسی کی پکار، کسی کی التجا کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو صبر دے دیتا ہے، پھر چاہے وہ صبر کرنے پر مجبور ہو جائے یا اپنی مرضی سے صبر کرے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کو عطا کرنا ہے تو وہ کچھ راستے بند کر دیتا ہے، کچھ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ اللہ اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت دینا ہوتا ہے، اور پھر سمجھ آتی ہے کہ کوئی دیر ہی تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو اصل میں خیر تھی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں، ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہیں بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سب مقامات ایک طرف ہے، لیکن آنسو کا اللہ کے یہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دیا جاتا ہے وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دے کر عطا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ بس عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ اور جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ رب تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے فیصلے پر سوال نہیں کرتے، ہر کام میں اس کی مصلحت ہے، بس خاموشی سے صبر اور یقین رکھو۔ اللہ سے بہتر نہ ہی ہمیں کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی پیار کر سکتا ہے۔ اور زندگی میں اگر آپ کے عزیزی اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا دھوکہ کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ آپ کو وہ مقام عطا کرے گا جو زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیری نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ کے کھول دیے جائیں۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی
رضا کے لیے اپنی خواہشاتیں قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔